السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا للدین الاقوام، والصلاة والسلام على دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم، مالكنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد، مالك رقاب الأمم صاحب الجود والكرم، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: آمنت بالله صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مقدسہ کو اپنا عنوان سخن بنایا، اس پر لب کشائی کرنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ والہانہ، عاشقانہ، مؤدبانہ، مخلصانہ انداز میں ہدیہ درود و سلام نچھاور کرے اور بآواز بلند درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ میں چاہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہوں، چاہے عثمان غنی ہوں، چاہے مولا علی ہوں، یعنی حضور کے تمام صحابہ اکرام جو ہیں وہ مرید مصطفیٰ ہیں، یعنی تمام صحابہ سیدنا صدیق اکبر مرید مصطفیٰ، سیدنا عثمان غنی مرید مصطفیٰ، سیدنا مولا کائنات مرید مصطفیٰ،
سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مرید مصطفیٰ، تمام صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے مرید ہیں، لیکن یہ شان پروردگار عالم نے حضرت عمر فاروق اعظم کو عطا فرمائی کہ حضرت عمر فاروق اعظم مرید مصطفیٰ بھی ہیں اور مراد مصطفیٰ بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور مراد مصطفیٰ کس طرح سے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ابو جہل کو دیکھتے یا حضرت عمر فاروق اعظم کو دیکھتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ پروردگار عالم اللہم اعز الاسلام بعمرین، اے پروردگار عالم دونوں عمر یعنی عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے پروردگار عالم اسلام کو غلبہ عطا فرما، اسلام کو عزت عطا فرما۔ حضرات محترم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ خاص طور سے دعا فرمائی، رب کی بارگاہ میں عرض کی اللہم اعز الاسلام باسلام عمر ابن الخطاب خاصتا، اے پروردگار عالم عمر ابن خطاب کے ذریعے سے پروردگار عالم اسلام کو غلبہ عطا فرما، اسلام کو عزت عطا فرما۔ ادھر حضور علیہ السلام نے جمعرات کا دن ہے، جمعرات کی رات میں حضور علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں حضرت عمر فاروق اعظم کے تعلق سے خاص طور سے دعا فرمائی کہ پروردگار عالم عمر ابن خطاب کے اسلام لانے سے اسلام کو غلبہ عطا فرما، اسلام کو عزت عطا فرما۔ حضور علیہ السلام کی یہ دعا باب اجابت سے ٹکراتی ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں عمر فاروق اعظم کے لیے یہ دعا مقبول ہوتی ہے۔ ادھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بناتے ہیں، تمام کفار و مشرکین ایک میٹنگ رکھتے ہیں، اس میٹنگ کے درمیان حضرت عمر فاروق اعظم بھی ہوتے ہیں۔ میٹنگ کے اندر یہ طے قرار پاتا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو رہی ہے، مسلمان دم بدم بڑھتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ بعض روایات کے مطابق جب تک کہ حضرت عمر فاروق اعظم ایمان نہیں لائے، اسلام نہیں لائے، 29 مسلمان ہو چکے تھے اور بعض روایات کے مطابق 40 مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرات محترم میٹنگ کے دوران یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اب کسی طرح سے اسلام کو روکا جائے۔ چنانچہ میٹنگ میں یہ بات کیا ہوتی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے۔ اب کسی کے اندر یہ ہمت یہ طاقت نہیں ہوتی ہے کہ کوئی بھی حضور علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو۔ عمر اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد میں کہتے ہیں کہ یہ کام میں کروں گا، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق اعظم ننگی تلوار کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور یہ ارادہ کر کے جاتے ہیں کہ میں آج محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا۔ جب محمد عربی نہیں رہیں گے تو مسلمان نہیں ہوں گے۔ حضرات محترم یہ حضرت عمر فاروق اعظم ادھر سے نکل رہے ہیں، ابھی حضرت عمر فاروق اعظم کو معلوم نہیں ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم کے تعلق سے حضور علیہ السلام کی دعا رب کی بارگاہ میں مقبول ہو چکی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم ننگی تلوار لیے ہوئے نکل رہے ہیں، ایک شخص ملتے ہیں، وہ شخص مل کر کے پوچھتے ہیں اے عمر کدھر جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میں محمد اور ان کے ساتھیوں کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم سے جب وہ شخص اتنا سنتے ہیں، اتنا سننے کے بعد میں کہتے ہیں کہ تم انہیں قتل کرنے جا رہے ہو، پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کی خبر لو کہ وہ بھی ان کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرات محترم تاریخ بتاتی ہے عمر فاروق اعظم نے جب اتنا سنا کہ ان کی بہن اور بہنوئی بھی ایمان لا چکے ہیں، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو چکے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم اس سے پہلے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچتے اپنی بہن کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام جمیل عمر فاروق اعظم کی بہن کو قرآن کی تعلیم دے رہے تھے۔ اب دیکھیے اگر کہیں پر مسلمانوں پہ پابندی ہو کہ دین اسلام کو سکھانے میں،
تو یہ صحابہ اکرام کا طریقہ ہے کہ ان کو چھپ کر کے دین اسلام سکھایا جائے، یعنی ہر طریقہ اسلام کے اندر موجود ہے۔ بہرحال حضرت عمر فاروق اعظم اپنی بہن کے گھر پہنچتے ہیں۔ جب حضرت خباب جو کہ اس وقت تک مسلمان ہو چکے تھے، آپ نے دیکھا کہ عمر آ چکے ہیں، تو خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق اعظم کو دیکھ کر کے گھر کے ایک کونے میں چھپ جاتے ہیں۔ عمر فاروق اعظم اپنی بہن کے پاس میں پہنچتے ہیں، اپنی بہن سے پوچھتے ہیں کہ یہ تو بتاؤ کہ تم کیا پڑھ رہی تھی؟ عمر فاروق اعظم کی بہن کہتی ہیں میں قرآن مقدس کی تلاوت کر رہی تھی۔ پہلے تو چھپانے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن عمر فاروق اعظم نے جب پوچھا کیا تم مسلمان ہو چکی ہو، تو عمر فاروق اعظم کی بہن نے جواب دیا کہ ہاں میں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو چکی ہوں۔ تو عمر فاروق اعظم نے کہا کہ یا تو دین اسلام سے پھر جاؤ۔ تو عمر فاروق اعظم کی بہن نے جواب دیا کہ تم میرے مجھ کو کاٹ کر کے ایک ایک ٹکڑا تو کر سکتے ہو، مجھے زخمی کر سکتے ہو، لیکن میرے دل سے ایمان نہیں نکال سکتے، میرے دل سے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو نہیں نکال سکتے۔ اب عمر فاروق اعظم جب اتنا سنتے ہیں، اتنا سننے کے بعد میں اپنی بہن کو بہت مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، لیکن عمر فاروق اعظم کی بہن ہے، اور یہ صحابہ اکرام یعنی جو بھی حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتا، وہ کسی بھی طرح کی تکلیف کو برداشت کر لیتا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ کوئی بھی حضور علیہ السلام کا ایسا صحابی نہیں ہے کہ جس نے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہو اور سچے دل سے کلمہ پڑھا ہو اور اس نے تکلیف پر مصائب و آلام پر اسلام سے پھر گیا ہو۔ یعنی یہ صحابہ اکرام کا طریقہ رہا ہے کہ ان کو تکلیفیں دی گئی، ستایا گیا، لیکن کسی حالت میں بھی وہ ایمان سے نہیں پھرے، ہمیشہ ان کی زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری رہا۔ حضرت محترم عمر فاروق اعظم نے جو اپنی بہن کو بہت مارا، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق اعظم کے پاس میں پہنچتے ہیں، ان کی بہن کو بچاتے ہیں، ان کے بہنوئی ان کی بہن کے پاس میں پہنچتے ہیں اور ان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ عمر فاروق اعظم نے ان کو بھی بہت مارا اور پیٹا۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کہ کسی بھی طرح سے اسلام سے پھرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو عمر فاروق اعظم نے اپنی بہن سے کہا اے میری بہن یہ تو بتاؤ کہ جب میں آیا تھا تو اس وقت تم کیا پڑھ رہی تھی، کس چیز کی تلاوت کر رہی تھی؟ عمر فاروق اعظم کی بہن حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں قرآن مقدس کو پڑھ رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ میرے سامنے قرآن مقدس کو لایا جائے، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں قرآن مقدس کی تلاوت کروں۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم کی بہن نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، یعنی قرآن مقدس کو ناپاک لوگ نہیں چھوتے ہیں، بغیر وضو کے اس کو نہیں چھوا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق اعظم بار بار قرآن مقدس کو منگانے کا اصرار کرتے ہیں۔ عمر فاروق اعظم کی بہن کہتی ہیں کہ پہلے غسل کرو، اس کے بعد میں آپ کی بارگاہ میں قرآن مقدس کو پیش کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق اعظم کا دل اب نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے، ابھی تک جو دل سخت تھا اب وہ دل جو ہے نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت محترم تاریخ بتاتی ہے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل فرمایا، غسل فرمانے کے بعد میں قرآن مقدس کو لیا، قرآن مقدس کو لے کر کے سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرنا شروع کیا۔ سبحان اللہ۔ اور عمر فاروق اعظم سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے، جیسے ہی قرآن مقدس کی اس آیت مقدسہ پہ پہنچتے ہیں اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، جیسے ہی اس قرآن مقدس کی اس آیت مقدسہ پر پہنچتے ہیں تو حضرت عمر فاروق اعظم کا دل مچلنے لگتا ہے، حضرت عمر فاروق اعظم کا دل نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق اعظم اپنی بہن ام جمیل کے مکان سے حضور علیہ السلام کا پتہ پوچھتے ہیں، اور حضرت عمر فاروق اعظم پوچھتے ہیں کہ اس وقت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں ہے، اور میرا بھی یہ دل چاہتا ہے کہ میں بھی کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاؤں۔
حضرت عمر فاروق اعظم کلمہ پڑھنے کے لیے سرکار کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ ادھر حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام باسلام عمر خاصتاً، اے پروردگار عالم عمر ابن خطاب کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ حضور علیہ السلام کی دعا مقبول ہوتی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر موجود ہے۔ عمر فاروق اعظم ارقم کے مکان پر پہنچتے ہیں۔ صحابہ اکرام دیکھتے ہیں کہ عمر آ رہے ہیں، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ جیسے ہی ارقم اور ان کے ساتھیوں نے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں تو ارقم نے فرمایا اور آپ کے ساتھیوں نے فرمایا کہ اگر عمر کا ارادہ ٹھیک ہے تو صحیح بات ہے، اور اگر عمر کا ارادہ ٹھیک نہیں ہے تو ہم عمر کا کام تمام کر دیں گے۔ حضرت محترم حضور علیہ السلام نے جیسے ہی حضرت عمر کو آتے ہوئے دیکھا، حضرت عمر فاروق اعظم ننگی تلوار لے کر کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حضور علیہ السلام کی نگاہ حضرت عمر فاروق اعظم پر پڑتی ہے۔ حضور علیہ السلام عمر فاروق اعظم کا دامن پکڑ کر کے کہتے ہیں کہ عمر یہ تو بتاؤ کیا تمہارے ایمان لانے کا وقت نہیں ہوا ہے؟ تو جیسے ہی حضور علیہ السلام نے اتنا فرمایا، تاریخ بتاتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی نگاہ حضرت عمر فاروق اعظم پر پڑی۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ عمر سوئے نبی گئے اور نظر سوئے عمر گئی، پڑی جو نظر نبی تو عمر کی زندگی سنور گئی۔ حضرت عمر فاروق اعظم سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دامن کو ہلا کر کے پوچھا کہ عمر یہ تو بتاؤ کیا تمہارے ایمان لانے کا ابھی تک وقت نہیں ہوا ہے؟ اس طرح سے کب تک بگاڑ مچاتے رہو گے، کب تک فساد مچاتے رہو گے؟ عمر فاروق اعظم نے اتنا سنا، اتنا سننے کے بعد میں فوراً کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھتے ہیں اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب عمر فاروق اعظم کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم جب کلمہ طیبہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں تو خود حضور علیہ السلام نے نعرہ تکبیر کو بلند فرمایا، سبحان اللہ، اور اس وقت ایسا نعرہ لگایا کہ مدینے کی گلیاں گونجنے لگی۔ سبحان اللہ۔ اور صرف حضرت عمر فاروق اعظم، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ تمام صحابہ اکرام مرید مصطفیٰ ہیں اور عمر فاروق اعظم مراد مصطفیٰ ہے اور مرید مصطفیٰ ہے۔ حضور علیہ السلام نے رب کی بارگاہ سے عمر فاروق اعظم کو مانگا، پروردگار عالم نے عمر فاروق اعظم کو حضور علیہ السلام کی جھولی میں ڈال دیا۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں، تمام صحابہ اکرام میں خوشی کی ایک لہر دوڑنے لگتی ہے۔ سبحان اللہ۔ عمر فاروق اعظم ایمان لاتے ہیں تو عمر فاروق اعظم کے ایمان سے صرف دنیا والے یہ خوشی نہیں مناتے ہیں، روح الامین حضرت جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے سلام عرض کرتے ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اہل السمائی یستبشرہ باسلام عمر، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت عمر فاروق اعظم کے ایمان لانے سے، یعنی جب لوگ ایمان لاتے ہیں تو دنیا کے مسلمان خوش ہوتے ہیں، لیکن جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں، حضرت جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ مژدہ سناتے ہیں، یہ خوشخبری سناتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عمر فاروق اعظم کے
کے ایمان لانے سے اہل السما یعنی آسمان کے فرشتے بھی آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں اور فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں. یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب حضرت عمر فاروق اعظم اسلام جب تک نہیں لائے تھے تو ہمارے اندر یہ طاقت یہ ہمت نہیں تھی کہ ہم ظاہراً نماز ادا کرتے حرم شریف میں نماز ادا کر سکتے تھے. جب عمر فاروق اعظم ایمان لائے تو عمر فاروق اعظم نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی الست علی الحق یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر ہاں ہم حق پر ہیں. لیکن جب کوئی بھی مسلمان ہوتا تو حضور علیہ السلام ایمان کو چھپانے کی تلقین فرماتے. لیکن جب حضرت عمر فاروق اعظم اسلام لے آتے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم ایمان لے آتے ہیں تو تمام صحابہ کرام جو اس وقت تک مسلمان ہوئے تھے تمام صحابہ کرام اپنے ایمان کو چھپاتے تھے. کلہ صحابہ کرام نماز نہیں ادا فرما سکتے تھے، لیکن پروردگار عالم نے حضور علیہ السلام کی دعا کو مقبول فرمایا. حضرت عمر فاروق اعظم جیسے ہی ایمان لاتے ہیں حضور علیہ السلام کی دعائیں مبارکہ اللہم اعز الاسلام باسلام عمر خاصۃ، اے پروردگار عالم عمر کے اسلام لانے سے اسلام کو غلبہ عطا فرما، اسلام کو عزت عطا فرما. جیسے عمر فاروق اعظم کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں تو اسلام کو ایسا غلبہ حاصل ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جس وقت تک حضرت عمر فاروق اعظم ایمان نہیں لائے تھے اس وقت ہمارے اندر یہ ہمت نہیں تھی، یہ طاقت نہیں تھی، یہ قوت نہیں تھی کہ ہم لوگ حرم شریف کے اندر نماز ادا کر سکیں. لیکن جب حضرت عمر فاروق اعظم اسلام لے آئے تو عمر فاروق اعظم جب واپس تشریف لاتے ہیں تو عمر فاروق اعظم ابو جہل کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں. ابو جہل دروازے پر آتا ہے. عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ابو جہل میں اسلام لا چکا ہوں. تو ابو جہل نے دروازے کے اندر سے جواب دیا کہ عمر کبھی ایسا نہ کرنا، اپنے باپ دادا کے دین کو نہ چھوڑنا. لیکن عمر فاروق اعظم کے ڈر سے ابو جہل کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ ابو جہل دروازے سے باہر آتا. اسی طرح سے حضرت عمر فاروق اعظم لوگوں میں اعلان کرتے رہے کہ میں اسلام لا چکا ہوں. حضرت محترم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح سے کسی دوسرے مشرکین کے دروازے پر گئے، وہاں پر بھی یہی کلمات کہے کہ میں اسلام لا چکا ہوں. تو وہاں سے بھی یہی جواب آیا کہ عمر کبھی ایسا نہ کرنا، اپنے باپ دادا کے دین کو نہ چھوڑنا. تو عمر فاروق اعظم نے جواب دیا کہ میں تمہارے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر کے مسلمان ہو چکا ہوں. یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق اعظم ایک ایسے گروہ کے پاس میں پہنچتے ہیں، پہاڑی کے پاس میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو کسی شخص نے اشارہ کر کے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے اسلام لانے کا نام ہو جائے اور تمام مکہ شریف میں اس کا چرچا ہو جائے تو پہاڑی پر جاؤ اور فلاں شخص سے جا کر کے اپنے مسلمان ہونے کے بارے میں کہہ دو. تو وہ شخص ایسا ہے کہ تمام مکہ شریف کی گلیوں میں اعلان کر دے گا. تو عمر فاروق اعظم آپ کی ہیبت اور جلال یعنی عمر فاروق اعظم اس شخص کے پاس میں پہنچتے ہیں اور وہاں پر اپنے اسلام لانے کا اعلان کرتے ہیں. جب وہ شخص اتنا سنتا ہے، اتنا سننے کے بعد میں وہ شخص جو ہے مکہ شریف کی گلیوں میں اعلان کر دیتا ہے کہ عمر جو ہے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر کے مسلمان ہو چکا ہے. لیکن کسی کی یہ جرت، کسی کی یہ ہمت نہیں تھی کہ عمر فاروق اعظم سے مقابلے کے لیے آئے. حضرات محترم تاریخ بتاتی ہے حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے ایمان لانے کو، اپنے اسلام لانے کو ظاہر کیا. کسی کے اندر یہ ہمت، یہ طاقت نہیں ہوئی کہ عمر فاروق اعظم کے مقابلے کے لیے آتا. عمر فاروق اعظم خود فرماتے ہیں کہ میں نے دل کے اندر سوچا کیا بات ہے، لوگوں کو اسلام لانے کی وجہ سے ستایا جاتا ہے، آج میرے مقابلے کے لیے کوئی نہیں آ رہا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب حضور علیہ السلام سے عرض کرتے
کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہم حق پر ہیں تو ہمارے اسلام کو چھپانا کیسا؟ جب ہم حق پر ہیں تو ہمیں چاہیے کہ کھلم کھلا حرم شریف کے اندر نماز ادا کریں۔ حضرت محترم عمر فاروق اعظم سرکار کی بارگاہ میں جب بار بار اصرار کرتے ہیں، عمر فاروق اعظم خود فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا اور ہم صفحے بنا کر کے، یعنی چند ہی مسلمان تھے اور دو صفحے بنا کر کے اس طرح سے نکلتے ہیں کہ ایک صف میں تھا اور ایک صف میں دوسرے صحابی رسول تھے، اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ میں ہم لوگ جو ہے حرم شریف میں نماز ادا فرماتے ہیں، اور کسی کی بھی یہ ہمت یہ طاقت نہیں ہوئی کہ عمر فاروق اعظم کو اور اس وقت مسلمانوں کو حرم شریف میں نماز ادا کرنے سے روکتا۔ اس طرح سے عمر فاروق اعظم کے لیے جو حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی، پروردگار عالم نے حضور علیہ السلام کی اس دعا کو مقبول فرمایا۔ حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر کے جب عمر فاروق اعظم اسلام لے آتے ہیں تو کسی کے اندر بھی یہ طاقت یہ ہمت نہیں ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کو حرم شریف میں نماز پڑھنے سے روک دے۔ اس طرح سے پروردگار عالم نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا اور حضور علیہ السلام کی دعا مقبول ہوتی ہے۔ اسی لیے تو سیدی سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد علیہ السلام نے ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ جب تک حضرت عمر فاروق اعظم ایمان نہیں لائے تھے، اسلام نہیں لائے تھے، اس وقت تک ہمارے اندر یہ ہمت یہ طاقت نہیں تھی کہ ہم حرم شریف میں نماز ادا کر سکیں۔ لیکن جب عمر فاروق اعظم اسلام لے آئے تو پروردگار عالم نے حضور علیہ السلام کی دعا کو مقبول فرمایا اور پروردگار عالم نے عمر فاروق اعظم کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما دیا۔ اور حضور علیہ السلام حضرت عمر فاروق اعظم کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں، جب حضرت عمر اسلام لے آئے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، یعنی پروردگار عالم نے عمر فاروق اعظم کی زبان پر حق کو جاری فرما دیا ہے اور عمر فاروق اعظم کے دل میں حق کو نقش فرما دیا ہے۔ وَهُوَ الْفَارُوقُ فَرَّقَ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، اور ان کا لقب آج سے فاروق اعظم ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے عمر فاروق اعظم کے ذریعے حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا فرما دیا۔ تو یہ عمر اب تک عمر تھے، حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر کے جب مسلمان ہو جاتے ہیں تو آپ کا لقب فاروق اعظم ہو جاتا ہے۔ تو عمر فاروق اعظم کون؟ عمر فاروق اعظم جن کے تعلق سے حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، یعنی اگر میرے بعد میں کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر فاروق اعظم ہوتے۔ اور عمر فاروق اعظم کون؟ عمر فاروق اعظم کے جن کے تعلق سے حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب بیان فرمایا، اور یہ روایت بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے خواب کو بیان فرمایا، ارشاد فرمایا کہ میں نے رات میں خواب دیکھا، میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں نے خواب میں لوگوں کو دیکھا کہ کسی کا کرتا سینے تک ہے، کسی کا اس سے نیچے تک ہے، لیکن میں نے خواب کے دوران کیا دیکھا کہ عمر فاروق اعظم کا کرتا پیروں تلک ہے، یعنی عمر فاروق اعظم کا کرتا بہت لمبا ہے۔ اب صحابہ اکرام نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی الدین
یعنی عمر فاروق اعظم کے لمبے کرتے سے مراد یہ ہے، یعنی اس سے مراد دین ہے، یعنی پروردگار عالم نے حضرت عمر فاروق اعظم کے دل میں دین کو نقش فرما دیا، اور حضور علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ عائشہ میں موجود ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام سے میں نے ایک مرتبہ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ تو بتائیے کہ آسمان میں جتنے تارے ہیں کیا آسمان کے تاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ اب دیکھیے شان کو ملاحظہ فرمائیے کہ عمر فاروق اعظم کی شان کیا ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا آسمان میں جتنے تارے ہیں اتنی بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ اتنا سننے کے بعد میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے آسمان میں تارے ہیں اتنی نیکیاں حضرت عمر فاروق اعظم کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے وقت کم ہے ورنہ میں یہاں پر تشریح کر دوں۔ بہت سارے لوگ ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین، حضور علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں۔ اب یہ بتائیے حضور علیہ السلام یہ بھی جانتے ہیں آسمان میں تارے کتنے ہیں، اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نیکی جو ہے وہ ایک کیفیت ہے، کوئی انسان اپنے بارے میں بھی نہیں جانتا کہ میری کتنی نیکیاں ہیں۔ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ کس کی کتنی نیکیاں ہیں یا گناہ کی وجہ سے اس کی کتنی نیکیوں کو ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے تو کوئی انسان اپنی نیکیاں بھی نہیں بتا سکے گا، لیکن حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تو ارشاد کا مطلب یہ ہے یعنی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا۔ حضور علیہ السلام یہ بھی جانتے ہیں کہ آسمان میں تارے کتنے ہیں، اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جانتے ہیں کہ عمر فاروق اعظم کی کتنی نیکیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ سن کر کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ اور میرے والد ابو بکر کی نیکیاں کدھر گئی؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر کی تمام نیکیاں حضرت ابو بکر صدیق کی ایک نیکی کے برابر۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے حضور کے صحابہ کی شان ملاحظہ فرمائیے کہ پروردگار عالم نے کیا شان و شوکت عطا فرمائی، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق اعظم اسلام لے آتے ہیں۔ میں نے کل اپنی گفتگو کو یہاں پر چھوڑا تھا کہ 13 ہجری میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو جاتا ہے۔ اب وصال کا جب وقت قریب آتا ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے مشورہ کیا کہ کس کو خلیفہ بنایا جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی کو بلایا اور عثمان غنی کو بلا کر کے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کی رائے عمر فاروق اعظم کے تعلق سے کیا ہے؟ تو قربان جائیے حضرت عثمان غنی پر۔ حضرت عثمان غنی نے مشورہ دیا کہ آپ حضرت عمر فاروق اعظم کے تعلق سے جو سمجھتے ہیں عمر فاروق اعظم جو ہیں اس سے بھی بلند و بالا ہیں، یعنی حضرت عمر فاروق اعظم کا باطن جو ہے وہ ظاہر سے بھی زیادہ تابناک ہے۔ یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح سے بہت سارے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، یہاں تک کہ ایک مشورہ دینے والے نے مشورہ دیا کہ آپ جو ہیں ایسے کو خلیفہ منتخب فرما رہے ہیں جو سخت ہے، اور آپ عمر فاروق اعظم سے اچھی طرح سے واقف ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ تم نے مجھے خوف زدہ کر دیا ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ پروردگار عالم میں نے جو ہے سب سے افضل کو مسلمانوں پر خلیفہ منتخب کر دیا ہے کہ پروردگار عالم اس کو استقامت عطا فرمانا۔ یہاں تک کہ سیدنا صدیق اکبر نے حضرت عمر فاروق اعظم سے کے نام سے وصیت نامہ لکھا
کہ عمر فاروق اعظم کو خلیفہ منتخب کیا جائے۔ سیدنا صدیق اکبر کا جب وصال ہو جاتا ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال سے پہلے وصیت فرمائی کہ جب میرا وصال ہو جائے تو میرے جنازے مبارکہ کو حضور علیہ السلام کی چوکھٹ پر رکھ دینا، اور وہاں سے جب اجازت طلب کرنا، اجازت ہو تو مجھے حضور علیہ السلام کے پہلو میں ان کے قدم مبارک میں دفن کر دینا، اور اگر اجازت نہ ہو تو مجھے جنت البقیع مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ یہاں تک کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہو جاتا ہے، آپ کا غسل وغیرہ اور آپ کی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد میں حضرت مولا کائنات بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر کے جنازہ مبارکہ کو حضور علیہ السلام کے دروازے پر رکھا جاتا ہے۔ حضرت مولا کائنات، اس کے راویہ مولا کائنات روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے حجرہ مبارکہ پر جانے کے بعد میں سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ سیدنا صدیق اکبر ہے، یہ سیدنا صدیق اکبر کا جنازہ ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں یا رسول اللہ، اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کے پہلو میں ان کو دفن کیا جائے۔ یہاں تک کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب اجازت طلب کی گئی تو غیب سے ندا آئی، حضور علیہ السلام کی قبر مبارک سے آواز آئی، ادخلوا الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق۔ سبحان اللہ۔ یعنی جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی حبیب کو حبیب سے ملا دو، اس لیے کہ حبیب کو حبیب سے ملنے کا اشتیاق ہے، حبیب کو حبیب سے ملنے کا شوق ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ حضور علیہ السلام کے پہلو میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا۔ اب صدیق اکبر کے بعد میں 13 ہجری میں سیدنا عمر فاروق اعظم امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مقرر ہوتے ہیں، اور کسی نے بھی سیدنا عمر فاروق اعظم کے تعلق سے اختلاف نہیں کیا۔ عمر فاروق اعظم کے دور میں بہت ساری فتوحات ہوئی، اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں خلفائے راشدین، تو یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ خلفائے راشدین میں اور سلاطین اسلام میں فرق یہ ہے، یعنی خلفائے راشدین کی جو حکومت ہوتی ہے وہ صرف زمین ہی پر نہیں ہوتی ہے، صرف انسانوں پر ہی نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان کی حکومت زمین اور آسمان پر بھی ہوتی ہے، جیسا کہ اس کے نمونے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ سیدنا عمر فاروق اعظم کا دور خلافت ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مصر فتح ہوتا ہے، وہاں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوتی ہے، وہاں کے والی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتخب ہوتے ہیں۔ جب وہاں پر اسلام پھیل جاتا ہے تو وہاں پر ایک دریائے نیل ہے، عمرو بن عاص کی بارگاہ میں آ کر کے لوگوں نے شکایت کی، جو کہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ یہاں پر ایک قدیم رواج جاری ہے کہ جب دریائے نیل خشک ہو جاتا ہے، جب تک دریائے نیل جاری نہیں ہوتا ہے، جب تک کہ ایک کواری لڑکی کی بھیٹ نہیں دی جاتی ہے۔ تو جب حضرت عمرو بن عاص نے اتنا سننے کے بعد میں کہا کہ اسلام کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے، یہاں تک کہ بعد میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود دیکھا کہ دریا خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر لاحق ہوتی ہے، عمر فاروق اعظم کا دور سلطنت ہے، یہاں تک کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر سے حضرت عمر فاروق اعظم کے نام یہ شکایت لکھتے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم کے نام شکایت لکھتے ہیں، اور یہ عرض کرتے ہیں کہ یہاں کے لوگ میرے پاس میں حاضر ہوئے اور ان لوگوں نے دریائے نیل کی شکایت کی۔ ان لوگوں نے کہا کہ جب تک کہ دریائے نیل جو ہے جاری نہیں ہوتا ہے، جب تک کہ اس میں ایک کواری لڑکی کو بھیٹ نہیں دیا جاتا ہے، اور یہاں کا ایک طریقہ رہا ہے، ایک کواری لڑکی کے باپ کو راضی کیا جاتا ہے اور اس کو زیورات پہنا کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کے بعد میں دریائے نیل جاری ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے
جب یہ خط پڑھا، اس خط کو پڑھنے کے بعد میں عمر فاروق اعظم نے تحریر فرمایا کہ آپ نے جو جواب دیا ہے وہ صحیح جواب دیا ہے۔ اسلام کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ کسی کو بنا کسی گناہ کے اس طرح سے بھیٹ دے دیا جائے، یعنی اسلام کبھی بھی اجازت نہیں دیتا ہے کہ کسی کی جان لے لی جائے۔ عمر فاروق اعظم کا اقتدار دیکھو، عمر فاروق اعظم کا قبضہ دیکھو کہ عمر فاروق اعظم کا قبضہ صرف اور صرف انسانوں پر نہیں ہے، بلکہ عمر فاروق اعظم کی سلطنت جو ہے وہ دریاؤں پر بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے جب اس خط کو سنا، اس خط کو پڑھا، خط کو پڑھنے کے بعد میں عمر فاروق اعظم ایک قرعہ تیار فرماتے ہیں اور اس قرعے کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ قرعہ جو ہے حضرت عمر فاروق اعظم کی طرف سے دریائے نیل کے نام ہے۔ اے دریائے نیل، اگر تو بذات خود ظاہر ہوتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تیری کوئی حاجت نہیں ہے، اور اگر تو رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ظاہر جاری ہوتا ہے تو میں رب تبارک و تعالیٰ جبار و قہار کی بارگاہ میں دعا کروں گا۔ حضرات محترم یہ قرعہ تیار فرماتے ہیں اور حضرت عمرو بن عاص کے نام خط لکھتے ہیں کہ اس قرعے کو دریا میں ڈال دیا جائے۔ حضرات محترم تاریخ بتاتی ہے حضرت عمر فاروق اعظم کی دور سلطنت صرف انسانوں ہی پر نہیں، بلکہ حضرت عمر فاروق اعظم کی سلطنت جو ہے وہ دریاؤں پر بھی ہے۔ حضرات محترم حضور علیہ السلام کے سچے نائب، سچے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرعہ لکھتے ہیں۔ قرعہ حضرت عمرو بن عاص کے پاس میں پہنچتا ہے اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قرعے کو دریائے نیل میں ڈالتے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرعہ دریا میں ڈالنا تھا، جیسے ہی قرعہ دریا میں ڈالا تو کیا دیکھتے ہیں کہ جتنا پانی پہلے ہوتا تھا حضرت عمر فاروق اعظم کا قرعہ ڈالنے کے بعد میں اس دریا میں جو ہے 16 ہاتھ پانی اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ جو دریائے نیل ہر سال سوکھ جایا کرتا تھا اور ایک انسان کی بھیٹ اس پر چڑھائی جاتی تھی، یہ حضرت عمر فاروق اعظم کی کرامت ہے اور یہ حضرت عمر فاروق اعظم کا اقتدار ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے جب قرعہ ڈالا تو یہ پرانی رسم بند ہو جاتی ہے اور اس کے بعد میں کبھی بھی دریائے نیل نہیں سوکھا، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق اعظم کی کرامت ہے کہ آج تک دریائے نیل اسی طرح سے جاری اور ساری ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے حضرت تو حضرت عمر فاروق اعظم کی جو سلطنت ہے وہ صرف انسانوں ہی پر نہیں، بلکہ حضرت عمر فاروق اعظم اور تمام خلفائے راشدین کی حکومت جو ہے وہ زمین پر بھی ہے اور آسمان پر بھی ہے۔ اور یہی حضرت عمر فاروق اعظم کا دور خلافت ہے۔ منبر رسول پر عمر فاروق اعظم لوگوں کو خطاب کر رہے ہیں، جمعۃ المبارکہ کا دن ہے۔ عمر فاروق اعظم کی کرامت دیکھیے، عمر فاروق اعظم کی آواز دیکھیے۔ عمر فاروق اعظم کا دور سلطنت ہے۔ پروردگار عالم نے گویا کہ عمر فاروق اعظم کے سامنے آپ کی پوری سلطنت کو ایسے رکھ دیا تھا جیسا کہ ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہوا کرتا ہے، جیسا کہ اس عبارت سے معلوم ہوگا حضرت عمر فاروق اعظم منبر رسول پر کھڑے ہو کر کے جمعۃ المبارکہ کا دن ہے، لوگوں کو خطبہ سنا رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، یہاں تک کہ خطبے کے دوران ایک جملہ معترضہ کہتے ہیں، یا ساریۃ والجبل، یا ساریۃ والجبل، یا ساریۃ والجبل، 3 مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم اسی جملے کو دہراتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں کسی نے خطبہ پورا ہوا جمعے کی نماز کے بعد میں خلیفہ دوم امیر المومنین عمر فاروق اعظم سے پوچھا، یا امیر المومنین یہ تو بتائیے خطبے کے دوران یا ساریۃ والجبل یا ساریۃ والجبل گھبرا کر کے آپ نے 3 مرتبہ کہا؟ تو عمر فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خطبے کے دوران دیکھا اور تاریخ بتاتی ہے
یعنی اس وقت جو جنگ لڑی جا رہی تھی، حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک ایران میں نہاوند میں جنگ لڑ رہے تھے، جو کہ مدینہ شریف سے 3000 میل کی دوری پر ہے۔ اب حضرت عمر فاروق اعظم سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے جمعے کے خطبے کے دوران یہ جملہ معترضہ کہنے کی وجہ کیا ہے، تو عمر فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہاوند میں جنگ لڑ رہے ہیں، اور قریب ہے کہ ان پر جو ہے دشمنان اسلام حملہ کرنے والے ہیں، اور وہ حملہ پہاڑ کی جانب سے کرنے والے ہیں۔ تو مجھے یہ گوارا نہیں ہوا، اور میں نے یہیں سے آواز لگائی، یا ساریہ والجبل، یا ساریہ والجبل، یہاں تک کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، یہاں تک کہ کچھ دنوں کے بعد میں دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ملک ایران فتح ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے میں ملک ایران فتح ہو جاتا ہے۔ جب وہاں کے حالات کو پوچھا گیا تو حالات پوچھنے پر معلوم ہوا، حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں سے پوچھا تو انہوں نے جب جنگ کے حالات کو بتایا تو حضرت ساریہ اور ان کے ساتھی بیان فرماتے ہیں کہ قریب تھا کہ پہاڑ کی طرف سے ہم پر دشمنان اسلام حملہ کر دیتے، لیکن ہم نے ایک آواز امیر المومنین کی آواز کی طرح سنی۔ اس کو سننے کے بعد میں ہم نے پہاڑ کو لازم پکڑ لیا، اور پروردگار عالم نے ہمیں فتح یابی عطا فرمائی۔ اب میں یہاں پر آپ کا ذہن ایک طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق اعظم مدینہ شریف میں منبر رسول پر مسجد نبوی میں لوگوں میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور حضرت ساریہ نہاوند میں جنگ لڑ رہے ہیں، جہاں کی مسافت اگر اس دور کے اعتبار سے اگر کوئی انسان مدینہ شریف سے نہاوند کا سفر کرتا تو 1 مہینے میں بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ یہ عمر فاروق اعظم کی طاقت ہے۔ پروردگار عالم نے عمر فاروق اعظم کی زبان میں یہ طاقت عطا فرمائی۔ پروردگار عالم نے عمر فاروق اعظم کو یہ عظمت، یہ کرامت، یہ بزرگی عطا فرمائی کہ پروردگار عالم کی عطا سے عمر فاروق اعظم مسجد نبوی شریف سے جب یا ساریۃ والجبل، یا ساریۃ والجبل کہتے ہیں تو عمر فاروق اعظم کی آواز نہاوند میں پہنچ جاتی ہے۔ حضرات محترم، یہاں پر یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا ایمان، یہ میرا یقین بولتا ہے اگرچہ یہ جنگ 3000 میل کی دوری پر لڑی جا رہی تھی، لیکن میرا ایمان کہتا ہے اگر یہ جنگ 3 لاکھ میل کی دوری پر لڑی جاتی تو عمر فاروق اعظم 3 لاکھ کی میل کی دوری سے بھی دیکھ لیتے اور ملاحظہ فرما لیتے، اور اللہ رب العزت حضرت عمر فاروق اعظم کی آواز 3 لاکھ کی میل کی دوری تک بھی پہنچا دیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا، خلیفہ دوم، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور سلطنت ہے۔ آپ کی حکومت دیکھیے کہ آپ کی حکومت صرف انسانوں ہی پر نہیں بلکہ آپ کی حکومت ہواؤں پر بھی ہے۔ یعنی عمر فاروق اعظم نے آواز مدینہ شریف سے لگائی تو گویا پروردگار عالم نے ہوا کو اس وقت حضرت عمر فاروق اعظم کے تابع فرمان کر دیا کہ عمر فاروق اعظم کی آواز حضرت ساریہ تک پہنچ گئی، اور حضور علیہ السلام کے یہ سچے جانشین حضرت عمر فاروق اعظم کے دور خلافت میں ایران فتح ہو جاتا ہے۔ پروردگار عالم عمر فاروق اعظم کے ذریعے اسلام کو ایسا غلبہ عطا فرماتا ہے، اسلام کو ایسا غلبہ عطا فرماتا ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور خلافت میں ایران بھی فتح ہو جاتا ہے، روم بھی فتح ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے بہت سارے ممالک حضرت عمر فاروق اعظم کے دور سلطنت میں فتح ہو جاتے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیوں نہ ہو، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے عمر فاروق اعظم کے تعلق سے دعا فرمائی، اے پروردگار عالم اللہم اعز الاسلام باسلام عمر، اے پروردگار عالم عمر فاروق اعظم کے اسلام لانے سے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ تو پروردگار عالم نے اسلام کو ایسا غلبہ عمر فاروق اعظم کے ذریعے عطا فرمایا، ایسا غلبہ عطا فرمایا کہ حضرت عمر
عمر فاروق اعظم کا جب دور سلطنت آتا ہے تو ایران میں بھی اسلام کا جھنڈا لہراتا ہے، ملک روم میں بھی اسلام کا جھنڈا لہراتا ہے، جہاں تک کہ چاروں عالم میں حضور علیہ السلام کے اس سچے جانشین اور سچے خلیفہ کے دور اقتدار میں چاروں طرف اسلام کی آواز آنے لگتی ہے اور چاروں طرف سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز آنے لگتی ہے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے حضرت عمر فاروق اعظم، آپ کا دور خلافت ہے، پروردگار عالم نے آپ کو اتنے سارے ملک عطا فرمائے، لیکن اس کے باوجود عمر فاروق اعظم کو دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق اعظم ہے کہ راتوں میں خود گشت لگایا کرتے تھے۔ عمر فاروق اعظم راتوں کو مدینہ شریف کی گلیوں میں پرانا لباس پہن کر کے گھوما کرتے تھے، اور یہ عمر فاروق اعظم کا گھومنا اس لیے ہوتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عمر جو ہے پیٹ بھر کے کھانا کھا کر کے سو جائے لیکن مدینہ شریف کے اندر کوئی شخص بھوکا ہو۔ حضرت محترم عمر فاروق اعظم کا دور خلافت ہے۔ عمر فاروق اعظم مدینہ شریف کی گلیوں کا چکر لگا رہے ہیں تو عمر فاروق اعظم کو ایک آواز گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے۔ عمر فاروق اعظم نے کان لگا کر کے سنا۔ عمر فاروق اعظم اس گھر کے اندر پہنچ جاتے ہیں اور سارے حالات کو پوچھا تو اس عورت نے بتایا کہ میرے بچے یتیم ہو چکے ہیں، ہمارے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے، میرے بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ عمر فاروق اعظم نے تمام حالات سے آگاہی چاہی۔ عمر فاروق اعظم نے پوچھا کہ یہ چولہے پر جو ہانڈی چڑھی ہوئی ہے، اس کے نیچے آگ جل رہی ہے، اس میں کیا پک رہا ہے؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ اس کے اندر پک کچھ نہیں رہا ہے، اس ہانڈی کے اندر صرف پتھر رکھے ہوئے ہیں، اور میں بچوں کو آس دلاتی ہوتی ہوں کہ بچے اسی آس میں سو جائیں کہ کھانا تیار ہو رہا ہے اور ان کو نیند آ جائے۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں یعنی وہ عورت یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ خود امیر المومنین عمر فاروق اعظم ہے۔ عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں حضرت عمر فاروق اعظم کی شکایت کرتی ہے، کہتی ہیں کہ پروردگار عالم ہمارا اور عمر کا انصاف کرنے والا ہے۔ تو عمر فاروق اعظم نے جب اتنا سنا، اتنا سننے کے بعد میں کہا کہ نیک عورت یہ تو بتاؤ کہ عمر کو تمہارے بارے میں کوئی خبر ہے؟ تمہیں انہیں لکھ دینا چاہیے تھا، اپنے حالات سے آگاہ کرنا چاہیے تھا۔ یہاں تک کہ عمر فاروق اعظم نے تمام حالات سے آگاہی چاہی۔ تمام حالات سے آگاہ ہونے کے بعد میں عمر فاروق اعظم اس کے گھر سے نکلتے ہیں اور آپ کے ساتھ میں ایک خادم ہے۔ عمر فاروق اعظم بیت المال پہنچتے ہیں اور بیت المال پہنچ کر کے عمر فاروق اعظم اپنی پیٹھ پر آٹے کی بوری کو لاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے آج کے دور میں کوئی اس طرح کا اقتدار والا ملے گا؟ عمر فاروق اعظم کے غلام نے کہا کہ حضور چلیے اس بوجھ کو میں اپنی پیٹھ پر لاد دیتا ہوں۔ تو عمر فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا، جملے پر غور کرو، حشر کے میدان میں میرے بوجھ کو کون اٹھائے گا؟ حضرات محترم آج ہم لوگ ہیں کہ اگرچہ گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، لیکن پھر بھی لوگوں کو تکلیف دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عمر فاروق اعظم نے یہاں تک کہ اپنی پیٹھ پر بوری کو لادا اور آٹا لے کر کے اس عورت کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندتے ہیں اور روٹی تیار کرتے ہیں۔ یعنی جن آنکھوں سے حضرت عمر فاروق اعظم نے جن آنکھوں سے اس کے بچوں کو روتے ہوا دیکھا تھا، جن آنکھوں سے حضرت عمر فاروق اعظم نے اس عورت کو بلبلاتے ہوئے دیکھا تھا، یعنی ایک ماں جانتی ہے کہ جب کسی کے بچے بھوکے ہوں تو اس کے دل پر کیا بیتتی ہوگی، اس کا دل کتنا رنج و آلام میں ہوتا ہوگا۔ اب حضرت عمر فاروق اعظم اپنے ہی ہاتھ سے آٹا گوندتے ہیں، روٹیاں تیار کرتے ہیں۔ روٹیاں تیار کرنے کے بعد میں عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹا گوند کر کے روٹیاں تیار کر کے اس کے بچوں کو کھلاتے ہیں اور عمر فاروق اعظم اس عورت کو بھی کھلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
اور عمر فاروق اعظم اس عورت سے کہتے ہیں، وہ عورت عمر فاروق اعظم کو دعا دیتی ہے اور دعا کرتی ہے، کیا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین آپ کو عمر فاروق اعظم کی جگہ آپ کو ہونا چاہیے تھا؟ لیکن ابھی اس عورت کو یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ خود امیر المومنین عمر فاروق اعظم ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے اس عورت سے کہا کہ عورت میری طرف سے حضرت عمر فاروق اعظم کو معاف فرما دے۔ تو اس عورت نے حضرت عمر فاروق اعظم کے کہنے سے، کیونکہ وہ عورت نہیں سمجھ رہی تھی کہ یہ خود حضرت عمر فاروق اعظم امیر المومنین ہیں، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق اعظم کے کہنے سے اس عورت نے آپ کو معاف فرما دیا۔ اسی طرح سے حضرت عمر فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، آپ مدینہ شریف میں چکر لگایا کرتے تھے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، رات کا وقت ہے، رات کی تاریکی ہے، آسمان پر جو ہے گھٹا تو تاریکی چھائی ہوئی ہے، عمر فاروق اعظم کا دور سلطنت ہے۔ عمر فاروق اعظم مدینہ شریف کی گلیوں کا چکر لگا رہے ہیں کہ ایک گھر کے اندر سے آواز آتی ہے۔ کیا آواز آتی ہے؟ کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، اور بیٹی اپنی ماں سے کہتی ہے کہ امیر المومنین کا حکم ہے کہ کوئی بھی دودھ کے اندر پانی نہ ملائے۔ یہ ہے مسلمانوں کا دور اقتدار۔ جب تک مسلمانوں کا دور اقتدار تھا تو دودھ کے اندر پانی نہیں ملتا تھا، لیکن آج دیکھیے کہ ہر چیز کے اندر ملاوٹ ہے۔ عمر فاروق اعظم نے اپنے خادم سے کہا، اس گفتگو کو سننے کے بعد میں حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے خادم سے کہا کہ اس گھر کے حالات کو معلوم کیا جائے اور اس کے بعد میں مجھے متنبہ کیا جائے۔ عمر فاروق اعظم کے خادم اس گھر کے حالات سے باخبر ہوتے ہیں، اس گھر کے حالات کو معلوم کرتے ہیں، اور حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں جا کر کے تمام حالات سے آگاہ کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا امیر المومنین، اس گھر کے اندر ایک بیوہ عورت ہے، یعنی یہ جو لڑکی ہے یہ بھی بیوہ ہے، یعنی یہ اس کا شوہر جو ہے انتقال کر چکا ہے اور یہ بہت غریب ہیں، ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، اس لیے وہ عورت کہہ رہی تھی کہ اے بیٹی دودھ میں پانی ملا دے۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم نے جب تمام حالات سے آگاہی کو حاصل کر لیا تو عمر فاروق اعظم نے اپنے تمام بیٹوں کو بلایا، اور بیٹوں کو بلانے کے بعد میں عمر فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا دل چاہے اس دودھ والی سے نکاح کر لے، اس لیے کہ وہ عورت بیوہ ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق اعظم کے بیٹے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے بیٹے عاصم کا نکاح اس بیوہ عورت سے کر دیا۔ اب دیکھیں یہاں پر غور و فکر کرنے کا مقام ہے کہ حضرت امیر المومنین نے اپنے بیٹے عاصم کا نکاح اس بیوہ عورت جو کہ دودھ بیچنے والی ہے اس کے ساتھ میں کر دیا۔ آج جو لوگ ہیں وہ اپنے رشتہ داری تلاش کرتے ہیں، اور یہ حضرت عمر فاروق اعظم نے اس کے نیک ہونے کی وجہ سے کیا، اس لیے کہ وہ عورت جو ہے منع کر رہی تھی اپنی ماں سے کہ میری امی جان، امیر المومنین کا حکم ہے کہ کوئی بھی اپنے دودھ کے اندر پانی نہ ملائے۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم نے اس نیک بخت کو دیکھا تو نیک بختی کی وجہ سے اپنے بیٹے حضرت عاصم کے ساتھ میں اس کا نکاح کر دیا۔ آج کے لوگ ہیں، آج اگر کوئی انسان رشتہ تلاش کرتا ہے تو مالداری دیکھتا ہے، مال اور دولت دیکھتا ہے، وہ انسان دیکھتا ہے کہ وہ انسان یعنی جس کے گھر میں رشتہ داری کر رہا ہوں وہ کتنے مال والا ہے، کتنی دولت والا ہے، مجھے کتنا دہیج دے گا۔ لیکن حضرت عمر فاروق اعظم ہے، امیر المومنین ہیں، بہت ساری یعنی دنیا کے اندر بہت سارے ممالک اس وقت تک فتح ہو چکے تھے، تمام مالک کے تمام ملکوں کے آپ سردار ہیں، لیکن امیر المومنین نے اپنے بیٹے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ایک غریب عورت کے ساتھ میں کر دیا۔ تو گویا حضرت عمر فاروق اعظم کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ جب کوئی رشتہ تلاش کیا جائے، جب کوئی رشتہ ڈھونڈا جائے تو اس رشتے میں مالداری، مال یا دولت نہیں دیکھی جائے، بلکہ اس رشتے کے اندر جو ہے وہ دین دیکھا جائے۔ اگر کسی انسان کے اندر، اگر کسی عورت کے اندر دین مکمل ہے تو اس عورت سے نکاح کر لیا جائے۔
سبحان اللہ دیکھیے آج ہم لوگ ہیں کہ ہم صحابہ کرام کے طریقے کو چھوڑے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کے طریقے پر عمل پیرا نہیں ہے، لیکن یہ حضرت عمر فاروق اعظم ہیں کہ آپ نے نیکی کی وجہ سے اس دودھ بیچنے والی عورت سے نکاح اپنے بیٹے کا فرما دیا۔ اس طرح سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ جو ہے مدینہ شریف کا چکر لگایا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم صرف اس بات کو بتانے کے بعد میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا، اور انشاءاللہ کل جو بیان کیا جائے گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے تعلق سے بیان کیا جائے گا، اور اس کے بعد میں جو بچ جائے گا انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم سے ملنے کے لیے ایک عربی شخص آتا ہے، ایک دیہاتی شخص آتا ہے اور امیر المومنین کا پتہ پوچھتا ہے۔ اس وقت امیر المومنین دارالسلطنت کے اندر موجود نہیں تھے، تو لوگوں نے امیر المومنین کا پتہ بتایا، یعنی امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس میں اتنا مال و دولت ہے، اور امیر المومنین کے قدموں پر جان کو نثار کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں، لیکن پھر بھی حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنی پوری زندگی کو فقیرانہ انداز میں گزار دیا۔ جب وہ اعرابی شخص عمر فاروق اعظم کے بارے میں پوچھتا ہے، لوگوں نے عمر فاروق اعظم کا پتہ بتا دیا کہ عمر فاروق اعظم فلاں مقام پر موجود ہیں۔ جب وہ شخص عمر فاروق اعظم کے پاس میں پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک پیڑ کے نیچے، ایک درخت کے نیچے عمر فاروق اعظم آرام فرما رہے ہیں اور صرف تنے تنہا ہیں، اور درخت سے تلوار آپ کی لٹکی ہوئی ہے۔ جب اس شخص نے اتنا دیکھا، اتنا دیکھنے کے بعد میں اس نے سوچا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کی وجہ سے کفار و مشرکین کانپتے ہیں، اس نے فتنہ و فساد برپا کر دیا ہے۔ اپنے اعتبار سے اس نے سوچا کہ کیا ہی اچھا ہو یہ اکیلے ہیں اور نیند کی حالت میں کہ ان کا کام تمام کر دیا جائے۔ لیکن حضرت عمر فاروق اعظم کی کرامت دیکھو، پروردگار عالم کی قدرت دیکھو، جیسے اس شخص نے یہ برا ارادہ کیا، عمر فاروق اعظم کو قتل کرنا ہی چاہتا تھا کہ پروردگار عالم نے شیر کو نمودار فرما دیا۔ جیسے اس شخص نے شیر کو دیکھا، شیر کو دیکھنے کے بعد میں چلانے لگتا ہے اور بلبلانے لگتا ہے، جس کی آواز کو سن کر حضرت عمر فاروق اعظم بیدار ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم جب بیدار ہو جاتے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم کا بیدار ہونا تھا، حضرت عمر فاروق اعظم جب بیدار ہوتے ہیں تو وہ شیر جو نمودار ہوا تھا وہ شیر غائب ہو جاتا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم کی اس کرامت کو اس اعرابی شخص نے دیکھا، وہ اعرابی شخص عمر فاروق اعظم کی اس کرامت کو دیکھتا ہے۔ اس کرامت کو دیکھنے کے بعد میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے فوراً مسلمان ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ تمام حضرات صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، ابھی یہ جو نعتیہ کلام آپ سماعت کر رہے تھے یہ توحید نیٹ ورک کی جانب سے سنایا جا رہا تھا۔ آپ بھی اپنے شہر کے جلسے ریکارڈنگ کرانے کے لیے رابطہ قائم کریں۔ توحید نیٹ ورک، موبائل نمبر 9967825448